اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذا وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام عالمین کا پروردگار ہے، اور تمام درود و سلام محمد و آل محمد علیہ السلام کی ذات پر۔ السلام علیکم یا علی مدد علیہ السلام ویورز، میں ہوں زارا اور مجھے الحمدللہ آپ سب کے ساتھ نہج البلاغہ سے فرامین مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام شیئر کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، اور اس کے لیے میں اپنے رب کا جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ اور آج جو فرمان مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، وہ مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ کی ترجمہ کی گئی نہج البلاغہ کے مولا علی علیہ السلام کے حکم و مواعظ کے باب میں صفحہ نمبر 728 پر ہے۔ میرے آقا، میرے مولا، امام العارفین، امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، ایک شخص نے آپ سے پند و موعظت کی درخواست کی تو فرمایا، تم کو ان لوگوں میں سے نہیں ہونا چاہیے کہ جو عمل کے بغیر حسن انجام کو امید رکھتے ہیں اور امیدیں بڑھا کر توبہ کو تاخیر میں ڈال دیتے ہیں، جو دنیا کے بارے میں زاہدوں کی سی باتیں کرتے ہیں مگر ان کے اعمال دنیا طلبوں کے سے ہوتے ہیں۔ اگر دنیا انہیں ملے تو وہ سیر نہیں ہوتے، اور اگر نہ ملے تو قناعت نہیں کرتے۔ جو انہیں ملا ہے اس پر شکر سے قاصر رہتے ہیں، اور جو بچ رہا ہے اس کے اضافے کے خواہش مند رہتے ہیں۔ دوسروں کو منع کرتے ہیں اور خود باز نہیں آتے، اور دوسروں کو حکم دیتے ہیں ایسی باتوں کو جنہیں خود بجا نہیں لاتے۔ نیکوں کو دوست رکھتے ہیں مگر ان کے سے اعمال نہیں کرتے، اور گناہ گاروں سے نفرت و عناد رکھتے ہیں حالانکہ وہ خود انہی میں داخل ہیں۔ اپنے گناہوں کی کثرت کے باعث موت کو برا سمجھتے ہیں مگر جن گناہوں کی وجہ سے موت کو ناپسند کرتے ہیں انہی پر قائم ہیں۔ اگر بیمار پڑتے ہیں تو پشیمان ہوتے ہیں، اور تندرست ہوتے ہیں تو مطمئن ہو کر کھیل کود میں پڑ جاتے ہیں۔ جب بیماری سے چھٹکارا پاتے ہیں تو اترانے لگتے ہیں، اور مبتلا ہوتے ہیں تو ان پر مایوسی چھا جاتی ہے۔ جب کسی سختی و ابتلا میں پڑتے ہیں تو لاچار و بے بس ہو کر دعائیں مانگتے ہیں، اور جب فراخ دستی نصیب ہوتی ہے تو فریب میں مبتلا ہو کر منہ پھیر لیتے ہیں۔ ان کا نفس خیالی باتوں پر انہیں قابو میں لے آتا ہے، اور وہ یقینی باتوں پر اسے نہیں دبا لیتے۔ دوسروں کے لیے ان کے گناہ سے زیادہ خطرہ محسوس کرتے ہیں، اور اپنے لیے اپنے اعمال سے زیادہ جزا کے متوقع رہتے ہیں۔
اگر مالدار ہو جاتے ہیں تو اترانے لگتے ہیں اور فتنہ و گمراہی میں پڑ جاتے ہیں، اور اگر فقیر ہو جاتے ہیں تو نا امید ہو جاتے ہیں اور سستی کرنے لگتی ہے۔ جب عمل کرتے ہیں تو اس میں سستی کرتے ہیں، اور جب مانگنے پر آتے ہیں تو اصرار میں حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ اگر ان پر خواہش نفسانی کا غلبہ ہوتا ہے تو گناہ جلد سے جلد کرتے ہیں اور توبہ کو تعویق میں ڈالتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو جماعت اسلامی کے خصوصی امتیازات سے الگ ہو جاتے ہیں، عبرت کے واقعات بیان کرتے ہیں مگر خود عبرت حاصل نہیں کرتے، اور وعظ و نصیحت میں زور باندھتے ہیں مگر خود اس نصیحت کا اثر نہیں لیتے۔ چنانچہ وہ بات کرنے میں تو اونچے رہتے ہیں مگر عمل میں کم رہتے ہیں۔ فانی چیزوں میں نفسی کرتے ہیں اور باقی رہنے والی چیزوں میں سہل انگاری سے کام لیتے ہیں۔ وہ نفع کو نقصان اور نقصان کو نفع خیال کرتے ہیں، موت سے ڈرتے ہیں مگر فرصت کا موقع نکل جانے سے پہلے اعمال میں جلدی نہیں کرتے۔ دوسروں کے ایسے گناہ کو بہت برا سمجھتے ہیں جس سے بڑے گناہ کو خود اپنے لیے چھوٹا خیال کرتے ہیں، اور اپنی ایسی اطاعت کو زیادہ سمجھتے ہیں جسے دوسروں سے کم سمجھتے ہیں۔ لہٰذا وہ لوگوں پر معترض ہوتے ہیں اور اپنے نفس کی چکنی چپڑی باتوں سے تعریف کرتے ہیں۔ دولت مندوں کے ساتھ طرب و نشاط میں مشغول رہنا انہیں غریبوں کے ساتھ محفل ذکر میں شرکت سے زیادہ پسند ہے۔ اپنے حق میں دوسرے کے خلاف حکم لگاتے ہیں لیکن کبھی یہ نہیں کرتے کہ دوسرے کے حق میں اپنے خلاف حکم لگائیں۔ اوروں کو ہدایت کرتے ہیں اور اپنے کو گمراہی کی راہ پر لگاتے ہیں۔ وہ اطاعت لیتے ہیں اور خود نافرمانی کرتے ہیں، اور حق پورا وصول کر لیتے ہیں مگر خود ادا نہیں کرتے۔ وہ اپنے پروردگار کو نظر انداز کر کے مخلوق سے خوف کھاتے ہیں اور مخلوقات کے بارے میں اپنے پروردگار سے نہیں ڈرتے۔ سید رضی فرماتے ہیں کہ اگر اس کتاب میں صرف ایک یہی کلام ہوتا تو کامیاب موعظہ اور مؤثر حکمت اور چشم بینا رکھنے والے کے لیے، بصیرت اور نظر و فکر کرنے والے کے لیے عبرت کے اعتبار سے بہت کافی تھا۔ دعا ہے اس خالق کائنات سے کہ خداوند عالم ہمیں مولا کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ عزیزان محترم، ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ ربیع الاول وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ، صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ، سر سے پیروں تلک وہ کرم ہی کرم، رب حفاظت کرے بالیقین آپ کی۔ ان کی خدمت گزاروں میں جبریل ہیں اور سواری براق جبیں آپ کی، براق حسیں آپ کی۔ سفر ان کا ہے معراج اور سدرۃ المنتہا، اور مقام ان کا ہے کعبہ قوسین کا مرتبہ۔ منقبت روح ہے اور دارالسلام ان کا ہے، صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ۔ اور مطلوب ہی ان کا مقصود ہے اور مقصود ہی ان کا موجود ہے۔ آپ سارے رسولوں کے سردار ہیں، آپ کا صرف اللہ معبود ہے۔ بعد میں سارے نبیوں کے آئے ہیں وہ، بخشوائیں گے ہر ایک گناہ گار کو۔ ہر مسافر کی کرتے ہیں غم خاریاں، رحمتیں بانٹتے ہیں وہ سنسار کو، صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ۔ دنیا اور آخرت کا وسیلہ ہیں وہ، رتبہ کعبہ قوسین جن کو ملا۔ دونوں ہی مشرق و مغربوں کا وہ رب، حاصل ان کو خطاب اس کے محبوب کا۔ جد امجد ہیں حسنین کے اور ہر جن و انسان کے آقا و مولا ہیں وہ۔ بابا قاسم کے بیٹے ہیں عبداللہ کے، اور نور الہی کا جلوہ ہیں وہ۔ عاشقوں کے دلوں کی وہ تسکین ہیں، اور مرادیں ہر ایک صاحب شوق کی۔
حق شناسوں کے خورشید و خاور ہیں وہ، سادگی میں رہے عشق کی روشنی۔ پیار محتاج و مخلص سے مسکین سے، ہر مقرب کی وہ رہنمائی کرے۔ جن و انسان کے سردار دونوں حرم، دونوں قبلوں کی وہ پیشوائی کرے۔ صدر بزم بلندی اور رفعت کے ہیں، راہ گزارے ہدایت کے مہتاب ہیں۔ ساری مخلوق کی ہیں وہ جائے امان، ساری تاریکیوں کے وہ روشن چراغ۔ نیک سیرت ہیں وہ، نیک اتوار ہیں، ان کے ہاتھوں میں ہیں بخششوں کے امان۔ صاحب تاج وہ، شاہ معراج وہ، اے خدایان نور جمال حسین، آپ پر آل و اصحاب پر صبح و شام۔ جیسے حق بھیجنے کا ہے بھیجو بسد، احترام و محبت درود و سلام۔ صاحب تاج وہ، شاہ معراج وہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء۔ اللہم یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجہ، اللہم عجل لولیک الفرج۔ دعا ہے اس خالق کائنات سے کہ جو عالمین کا پروردگار ہے، خداوندہ اس مہینے کے صدقے میں، اپنے نبی کے صدقے میں ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ خداوندہ ہماری اس عبادت کو قبول و منظور فرما۔ جو حاضرین مجلس ہیں جو سن رہے ہیں، خداوندہ تو ان کی تمام شرعی جائز حاجات کو قبول و منظور فرما۔ خداوندہ ہمارے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے منور فرما۔ خداوندہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا صدقہ ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمارا شمار امام کے لشکر میں ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ۔